وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، گزشتہ مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دو بیماریاں بڑی خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں. ایک بیماری وہ ہے جس کو جاہی بیماری کہتے ہیں، یعنی جو تکبر اور بڑائی اور اپنی جاہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. میں ایسا ہوں، ویسا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں بہت عظیم ہوں، میں بہت مقدس ہوں، بڑا محترم ہوں. جب آدمی کے ذہن میں، تصور میں اس طرح کے خیالات بڑھ جاتے ہیں تو جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے جاہی بیماری، یعنی تکبر اور بڑائی کی بیماری. دوسری بڑی خطرناک بیماری وہ ہے جس کو میں نے کہا تھا باہی بیماری، یعنی شہوات، لذات اور خواہشات کے پیچھے انسان پڑا رہتا ہے. ہر وقت اس بات کی دھن میں رہے کہ میں اپنی خواہشات کیسے پورا کروں، کہاں پورا کروں. آدمی کے دل پر، دماغ پر یہ بات چھا جائے، یہ انتہائی خطرناک دوسری قسم کی بیماری ہے. اس کا نام شہوت پرستی. قرآن کی اصطلاح میں اسی کو کہتے ہیں اتباع شہوات. قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے اس وقت. اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. اچھے لوگوں کے جانے کے بعد پہلے اللہ نے بڑے مقدس لوگوں کا تذکرہ کیا. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے متعدد انبیاء کا تذکرہ کیا. اس کے بعد یہ آیت آ رہی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. ان کے بعد پھر ان کے پیچھے ایسے ان کے جانشین آئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نمازوں کا اہتمام چھوڑ دیا، نماز کو ان کے اوقات پر پڑھنا چھوڑ دیا. اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور شہوت پرستی میں لگ گئے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے در پہ ہو گئے. اللہ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. عنقریب یہ لوگ ملاقات کریں گے جہنم کے دردناک عذابات کا. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، غیا جہنم کو کہتے ہیں. جہنم سے ملیں گے تو مطلب یہ ہوا جہنم کے عذابات سے ملیں گے، یعنی انہیں جہنم کا عذاب آئے گا. اللہ نے یہاں پر دو بیماریوں کا ذکر کیا ہے، نیک لوگوں کے جانشین اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے سلسلے میں. ایک بیماری ذکر کی اضاعوا الصلاۃ، اور دوسری بیماری ذکر کی واتبعوا الشہوات. اضاعت نماز اور اتباع شہوات، یہ دو بیماریوں کا جو ذکر اس میں آیا ہے، ان میں سے پہلی بیماری اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر تکبر آ جاتا ہے. جب بڑائی اور بڑائی کے احساسات
دل دماغ پر چھا جاتے ہیں تو وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتا، نماز اسی لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ اس کے اندر تو جھکنا پڑتا ہے، اس کے اندر جھکنا پڑتا ہے اور یہ جھکنا چاہتا نہیں، یہ تو بڑائی کا تصور لیے بیٹھا ہے، اپنے آپ کو متکبر بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ کبھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قرآن میں متعدد جگہ پر اس کا تذکرہ موجود ہے، یہودی علماء کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں اور بعض لوگوں کے بارے میں کہ لوگ نماز سے کتراتے ہیں، سجدہ کرنے سے کتراتے ہیں، اسے کہ ان کے اندر تو بڑائی کا تصور ہے۔ جب آدمی کے دل دماغ پر بڑائی چھا جاتی ہے تو وہ جھکنا نہیں چاہتا، اور یہ بات بڑھتے 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 یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے بھی جھکنا نہیں چاہتا۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ باپ کے سامنے نہیں جھکتا، کسی بڑے آدمی کے سامنے نہیں جھکتا، استاد کے سامنے نہیں جھکتا، شیخ کے سامنے نہیں جھکتا، اور کسی بڑے آدمی کے سامنے جھکنے تیار نہیں ہوگا۔ میں تو اتنا بڑا آدمی کیسے جھک جاؤں؟ اس لیے باپ کی نہیں مانے گا، شیخ کی نہیں مانے گا، استاد کی نہیں مانے گا، بڑے بھائی کی نہیں مانے گا، کسی بڑے آدمی کی نہیں مانے گا۔ چلتے چلتے یہ بیماری جب حد سے متجاوز ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کے سامنے بھی جھکنے سے انکار کر دے گا۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر سورۃ النجم نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النجم۔ جب وہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے درمیان میں اس آیتوں کو، اس سورت کو پڑھا۔ اتفاق کی بات کہ کچھ مکے کے سرکردے اور وہاں کے گرو گھنٹا بھی آئے ہوئے تھے، کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے یہ آیتیں پڑھی، اور سورۃ نجم کے بالکل اخیر میں جو آیت ہے وہ سجدے کی آیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سجدے کی آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا اور سجدے کی آیت تلاوت کر کے اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، صحابہ جو تھے وہ بھی سجدے میں گئے، یہاں تک کہ ان آیات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ جتنے وہاں کافر موجود تھے، بڑے بڑے سربراہ، وہ سب کے سب بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ قرآن کی بلاغت اور اس کی تاثیر کا حال تھا۔ عجیب صورت ہے، اس کے الفاظ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، بڑا عجیب انداز ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی پڑھتے جا رہے ہیں، بڑا اثر ہو رہا ہے، گہرا اثر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب کے سب عرب لوگ تھے، ان کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو آپ کے لیے، میرے لیے، اجمی لوگوں کے لیے، لیکن وہ تو بڑے ہی فصیح تھے، بلیغ تھے، ادیب تھے، شاعر تھے۔ بچہ بچہ شاعر تھا، بچی بچی شاعر تھی، اور جب کلام کرنے کے لیے بچہ قابل بنتا تھا تو اس کی گھٹی میں ہی شعر شاعری ڈال دی جاتی تھی۔ جب بچہ بولتا تھا تو شعر شاعری میں کلام کرتا تھا، ایسا ماحول تھا۔ اور انتہائی فصیح اور بلیغ ان کی زبان پر ان کو بڑا ناز تھا۔ وہ کہتے تھے دنیا میں ہمارے سوا بولنے والا کوئی نہیں، بولنے والے دنیا میں کوئی ہے تو ہم ہیں عرب والے، ہمارے سوا جو اور زبانیں ہیں وہ
ان کی زبانیں بھی گونگی ہیں، اس لیے انہوں نے ہم سب کی زبان کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ لسان اجمی۔ ہم سب کو کیا کہتے ہیں؟ اجمی۔ اجمی کے معنی کیا ہے؟ گونگا۔ اس کے معنی ہی گونگے۔ آپ ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھ لو، اجمی کے معنی ہی کیا ہے؟ گونگا۔ اسی لیے عربی زبان کے اندر جانوروں کو بھی اجما کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جانور کو بولتے نا منہ نہیں سو جانور، حالانکہ منہ سے بھی ہے، وہ بھی بولتا ہے لیکن اس کا بولنا نہیں بولنے کے برابر، اس لیے ہم سب کیا بولتے ہیں؟ منہ نہیں۔ اسی کوئی زبان میں ان کو گونگا سمجھتے ہیں، تو عربی میں ان کے لیے کیا ہے؟ اجما کا لفظ آتا ہے، وہی لفظ جو ہم جانوروں کے لیے بولتے ہیں عرب والے ساری دنیا کے لیے بولتے ہیں۔ جب پوری دنیا جتنی بھی ہے، وہ انگلش بولتا ہو، تمل بولتا ہو، کنڑ بولتا ہو، اردو بولتا ہو، فارسی بولتا ہو، فرانسیسی بولتا ہو، کچھ بھی بولتا ہو، یہ زبانیں بھی گونگی ہیں، یہ زبانوں کے بولنے والے بھی گونگے ہیں، سب کے سب۔ بولنے کا سلیقہ ہے، بولنے کا ملکہ ہے، بولنے کی مہارت ہے، معافی ضمیر کو ادا کرنے کی طاقت و قابلیت و صلاحیت موجود ہے، تو وہ ہم عرب لوگوں میں ہے، ہمارے سوا کسی میں نہیں ہے، اس سے ہم عرب ہیں اور ساری دنیا عجم ہے۔ ایسے ناز والے تھے اپنی زبان میں، تو بچہ بچہ فصیح تھا، اور اللہ نے کلام نازل کیا اور انتہائی فصیح اور غنی کلام نازل کروایا۔ وہ سمجھتے تھے اس کو، لیکن وہ کلام ایسا تھا کہ لوگ سمجھتے تو تھے لیکن اس کے جیسا بنانے کی طاقت کسی میں نہیں۔ اسی لیے اللہ نے چیلنج کیا، فاتوا بسورۃ من مثلہ فاتوا بعشر سور من مثلہ، ایک سورت قرآن کے جیسی بنا دو، 10 سورتیں قرآن کے جیسی بنا دو، کسی کے اندر طاقت نہیں۔ انتہائی فصیح و بلیغ حیرت انگیز کلام تھا، اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ 12 جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کا اتنا گہرا اثر ہوا سورت النجم کی تلاوت کا کہ جتنے کافر موجود تھے، وہاں ابو جہل بھی تھا، وہاں ابو سفیان بھی تھے، اور بھی بہت سارے ایسے گروہ گھنٹال موجود تھے، وہ سب کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، لیکن ایک شخص سجدے میں نہیں گیا۔ یہی بتانا چاہتا تھا، ایک شخص وہاں موجود تھا، وہ سجدے میں نہیں گیا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف، حالانکہ بڑا ناخلف تھا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف، بہت بڑا متکبر دنیا کا۔ اس کے تکبر نے اسے سجدہ کرنے سے روک دیا، البتہ وہ بھی اتنا مجبور ہوا قرآن کی آیات سن کر کہ سارے لوگ تو سجدے میں چلے گئے، اس نے اتنا کیا کہ مٹی کو اٹھا کے اپنی پیشانی میں لگائی، تکبر کی وجہ سے اتنا کیا کہ خود تو نہیں گیا مٹی کی طرف، مٹی کو اپنی طرف لے آیا۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تکبر کی بیماری۔ دیکھو چھپنے کے لیے تیار، یہ قصہ بھی یاد آ گیا تاریخ کا کہ جب جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر کے اندر بہت سارے گرو گھنٹال کافروں کے قتل کر دیے گئے، اور ان میں ابو جہل بھی تھا، اور ابو جہل کو قتل کرنے والے 2 بچے تھے، کوئی بہت بڑے بڑے بہادر نہیں تھے، 2 بچے تھے۔ وہ 2 بچوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، اور جو ہے ایک صحابی سے جا کر پوچھا، چچا جان بتائیے کہ وہ ابو جہل کون ہے؟ سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو بہت ستاتا ہے، ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے نبی کے ساتھ بدتہذیبی کرتا ہے، ذرا بتا دیجیے اشارہ کر کے۔ انہوں نے کہا بیٹا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے یہ بچے ہم اسے قتل کریں۔
سامنے دیکھ لیں گے چھوٹے چھوٹے بچے کیا قتل کریں گے، وہ بھی ابو جہل۔ انہوں نے بتا دیا وہ ہے نا، دیکھو وہاں جا رہا ہے، آ رہا ہے، گھوم رہا ہے، اشارے کر رہا ہے، لوگوں کو کچھ احکام دے رہا ہے۔ جنگ بدر میں وہ بڑا تھا تو وہ جو ہے لوگوں کو کوئی بتا رہا تھا، کچھ حکم دے رہا تھا، کسی کو پیچھے کر رہا تھا، کسی کو آگے کر رہا تھا۔ تو ان صحابی نے بتا دیا وہ ہے ابو جہل۔ یہ دونوں بچے اتنا سنتے ہی ان کا نام تھا معوذ بن افرا، معاذ بن افرا، دو بچے، دونوں کے دونوں ایک لاکھ اڑ کے چلے گئے اور جا کر دونوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ لیکن ابھی اس کی روح موجود تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ادھر گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پڑا ہوا ہے گرو گھنٹا اور سسک رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، روح ابھی موجود ہے، نکلی نہیں ہے، لیکن نیچے تڑپتا ہوا پڑا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جا رہے تھے، تو انہوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کا کام تمام میں ہی کروں، اس لیے انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اس کی گردن جو کٹی ہوئی تھی اس کو پوری طرح کاٹنا چاہا۔ تو وہ کہنے لگا ذرا میری گردن جب کاٹو تو ذرا نیچے سے کاٹو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہاں اسی کہ جب سر رکھے جائیں گے مرے ہوئے لوگوں کے تو میرا سر ذرا اوپر دکھائی دے۔ تکبر دیکھو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے، مرتے مرتے بھی تکبر نہیں چھوٹا۔ کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹو تاکہ جب گردنیں رکھی جائے مرے ہوئے لوگوں کی تو میری گردن ذرا اونچی نظر آ رہے۔ وہ دو بچے، ایک حضرت معوذ بن افرا، ایک معاذ بن افرا، دونوں بھائی تھے، سگے بھائی۔ وہ اپنی تلواریں لے کر آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت علیہ وسلم، اور آ کر خوشی خوشی کہنے لگے یا رسول اللہ۔ ایک بچہ کہنے لگا میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا، دوسرا بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے قتل کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہاری تلواریں کہاں ہیں؟ تلواریں دیکھی، دونوں پہ خون لگا ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم دونوں نے ہی مل کر قتل کیا ہے۔ یہ بچے اپنا اپنا بتا رہے تھے میں نے قتل کیا، میں نے قتل، واقعی یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو بہرحال بھائیوں بتائے رہا ہوں کہ دیکھو تکبر کہاں سے کہاں تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ یہی وہ تکبر ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے سامنے جھکنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا یہاں پر ذکر ہے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو ترک کر ڈالا، اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا چھوڑ دیا۔ یہ اس لیے کہ تکبر نے ان کو اس کے اوپر مجبور کیا۔ دوسری بیماری آگے فرمائی واتبعوا الشہوات، اور دوسری بیماری ان لوگوں میں یہ پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اتباع شہوات کیا، خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ جو نفس کہتا ہے وہ برا کرنا، حلال ہو حرام ہو، اچھا ہو برا ہو، صحیح ہو غلط ہو، کسی نہ کسی طریقے پر اپنی خواہشات اور اپنی شہوات کو پورا کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا اور کسی نے ان کو ہلاکت میں ڈالا۔ اللہ کہتے ہیں فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا بھائیوں دو بیماریاں بڑی خطرناک بیماریاں، ان کا اللہ نے ذکر کیا۔ میں نے شہوت کی بیماری کے سلسلے میں اور اسی طرح تکبر کی بیماری کے بارے میں تفصیلی گفتگو تو گزشتہ بار کر دی، اور اخیر میں بتایا تھا کہ شہوت کی بیماری انسان کے لیے جسمانی اعتبار سے بھی تباہ کن ہے، روحانی اعتبار سے بھی تباہ کن ہے۔ تکبر کی بیماری سے
جسمانی طور پر کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن شہوت کی بیماری ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا ہونے والے جسمانی طور پر بھی بربادی کا شکار ہوتے ہیں، روحانیت کے اعتبار سے بھی بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسے اس بیماری سے بہت بچنا چاہیے۔ آدمی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا سیکھے، اپنے آپ کو بچائے رکھنا سیکھے، اپنی قوتوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنی شہوتوں کو۔ یہ شہوت اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو لوگ برباد کر دیتے ہیں۔ نوجوان سمجھتے نہیں اور بحث، جوش اور جذبات کی وجہ سے اپنی خواہشات کو اچھی جگہ بری جگہ جہاں چاہے خراب کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ شہوت کی نعمت چھین جاتی ہے، یہاں تک کہ نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ بار آپ کو وہ واقعہ سنایا تھا، ایک آدمی کا واقعہ جس نے آ کر بتایا تھا مجھے، اس کی حالت بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی قبر کے اندر سے اٹھ کے مردہ ہو گیا، ڈراؤنی چہرہ، خطرناک قسم کا چہرہ۔ وجہ کیا؟ شہوتوں لذتوں کو پورا کرتے 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 طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو گئی۔ اس سے میں نے کہا کہ جسمانی طور پر بھی انسان کو بربادی کی طرف لے جانے والی ہے، اور روحانی اعتبار سے کہولی روحانیت مردہ ہو جاتی ہے جب آدمی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کی روحانیت تو مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی گیا، روحانی اعتبار سے بھی چلا گیا۔ یہاں تک کہ کبھی ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں تاریخ کے اندر اس شہوت کی بیماری کے نتیجے میں کہ آدمی کو کبھی یقین نہیں آتا، لیکن تاریخ نے اپنے اوراق کے اندر ان واقعات کو محفوظ کیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایران کے بہت بڑے بادشاہ کا جس کا نام تھا اردشیر۔ اس کا زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ذرا پہلے بتایا جاتا ہے، ذرا بعد 12 آپ کے زمانے کے قریب قریب کا ہے۔ نوجوان بادشاہ تھا، جسمانی اعتبار سے بڑا مضبوط تھا، خوبصورت تھا، اور اس کے ساتھ طاقتور بھی تھا، اور ملکوں کو فتح کرتا جاتا تھا۔ یہ بات دیگر کئی ملکوں کو فتح کیا، کئی ممالک کو فتح کیا، تو ان سارے ممالک کے بادشاہ اس کے سامنے عاجز ہو گئے، اور وہ سب کے سب اس کی بات مان کر چلنے لگے۔ پھر اس نے ارادہ کیا ایک اور ملک پر حملہ کرنے کا۔ جب اس ملک پر حملہ کرنے کے لیے گیا تو اس ملک کے بادشاہ کے محل کا اس نے محاصرہ کر لیا، اور اس کے قریب اس نے ایک اپنا مکان بنایا جس میں وہ رہنے لگا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہ کا یہاں محاصرہ کر کے اس کو مارا جائے، اس پر حملہ کیا جائے، لیکن اس بادشاہ نے اپنے لیے کچھ ایسے انتظامات کر رکھے تھے کہ بادشاہ کی فوج اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، بال ٹکر چل رہی تھی۔ اسی درمیان میں اس محصور بادشاہ کی بیٹی وہ اپنے بالا خانے پر گئی۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ اردشیر جس نے وہی قریب میں مکان بنایا تھا، وہ اپنے مکان میں کچھ مشغول تھا، اور اس کی بیٹی کی نظر اس پر پڑی، اس پر عاشق ہو گئی، شہوت میں مبتلا ہو گئی۔ تاریخ یہ واقعہ لکھتی ہے کہ اس بیٹی نے، بادشاہ کی بیٹی نے
تیر کے اوپر ایک مضمون لکھا. مضمون یہ تھا کہ اگر تم یہ وعدہ کرو کہ میرے سے شادی کرو گے تو میں تم کو ایک ایسا راستہ بتاؤں گی جس سے تم میرے باپ کو قتل کر کر یہاں کی حکومت کو پا سکتے ہو. ذرا اندازہ کرو بھائیو، یہ مضمون بیٹی لکھ رہی ہے کہ اگر تم مجھ کو قبول کر لو تو میں ایک ایسا راستہ تم کو بتا سکتی ہوں جس کے ذریعے سے تم میرے باپ کو قتل کر کر اس کی حکومت پر قابض ہو سکو. تیر پہ لکھا اور تیر مارتے ہیں نا اس طرح مارا تو وہ جا کے گرا. اس نے دیکھا کیا ہے، دیکھا تو اس کے اندر مضمون ہے. مضمون پڑھا تو اس نے پھر ایک تیر کے اوپر اس کا جواب بھیجا کہ میں اس کے لیے راضی ہوں، لہذا تم مجھ کو راستہ بتاؤ. اس نے پھر جواب دیا، جواب کے اندر راستہ بتایا کہ فلاں ایریا سے فلاں جگہ سے ایک ایسا راستہ ہے جو خفیہ راستہ کہلاتا ہے. وہ پورا پتا اس کا نشان لکھ کر پھر تیر میں اس کو بھیج دیا. اردشیر بادشاہ نے اپنی فوج کو بلایا، پورا معاملہ سمجھایا اور کہا کہ فلاں جگہ سے گھسنا ہے، فلاں جگہ سے جانا ہے، یہ اس کا خفیہ راستہ ہے، اس طریقے سے جانا ہے اور جا کر اس کو قتل کرنا. چنانچہ پورا پروگرام تیار کر دیا اور اس کے بعد فوج داخل ہوئی، خفیہ راستے سے بادشاہ تک پہنچ گئی اور اس کو جا کر قتل کر ڈالا، حکومت پر قابض ہو گیا. اس کے بعد اس کی بیٹی سے اس نے شادی کر لی. بیٹی نے محض شہوت پرستی کی وجہ سے، دیکھ رہے ہیں آپ، محض شہوت پرستی کی وجہ سے باپ کو بھی قتل کروا دیا، باپ کی حکومت کو بھی برباد کر دیا. یہ تاریخ کا واقعہ ہے. اس کے بعد اب بہرحال اس بادشاہ کو تو قتل کر دیا تھا، اس کی حکومت کو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اس کی حکومت وہاں بھی قائم ہو گئی. اب یہ اپنی اس نئی دلہن کے ساتھ میں رہنے لگا. ابھی 2-4 دن گزرے تھے، عجیب اتفاق پیش آیا، حیرت انگیز واقعہ پیش آیا. وہ یہ کہ وہ عورت جب اپنے اس شوہر کے ساتھ بیڈ پہ سو رہی تھی تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی، بے قراری ہو رہی تھی. تو بادشاہ نے پوچھا ارشید نے کہ کیا بات ہے، کیوں تم کو نیند نہیں آ رہی ہے، کیوں پریشان ہو، ادھر ادھر ہو رہی. اس نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو گدا جس پہ ہم سو رہے ہیں اس گدے میں کوئی چیز ایسی ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے. اس نے کہا اچھا. خیر خادموں کو بلایا اور حکم دیا کہ بھائی دیکھو. ان میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، البتہ اتنا تھا کہ ایک جگہ پر دھاگا جو ہوتا ہے وہ دھاگا 1 سے 2 دفعہ ایسا مڑ گیا تھا جس سے وہ ذرا موٹا ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی. سمجھ رہے بات؟ دھاگا جو ہوتا ہے کہیں گدے میں تو وہ دھاگا کچھ ایسا موٹا سا ہو گیا مل کر کہ اس کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی. تو خادموں نے کہا یہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اس نے دیکھ کر کہا یہی ہے. ایسے گدے پہ مجھے کبھی نیند نہیں آتی. میرے باپ نے تو مجھے ایسے ناز و نام میں پالا ہے اور ایسے عشرت میں مجھے پالا ہے کہ کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ جو ڈبل ہو گیا ہے اس کی وجہ سے میرے بدن پر اس کا اثر ہو رہا ہے. میرا نرم و اداس بدن اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے مجھے نیند نہیں آتی. بادشاہ سر پکڑ کے اڑ گیا. وہ بھی کوئی معمولی بادشاہ تو نہیں تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا. دنیا کے بادشاہوں میں اس کا بہت بڑا نام ہے. ایران کی حکومت اس زمانے کے اندر سپر پاور. ابھی میں نے بتایا کہ ملکوں کے ملک فتح کر لیے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کسرا کی حکومت، یہ بھی ایک کسرا اس کا نام بھی کسرا ہی تھا.
جو بھی ایران کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام کسرا، یہ بھی ایک کسرا تھا. اس کا باپ تھا یا اس کا بیٹا تھا جس کا نام ہے نوشیروان. مجھے ذہن میں صاف نہیں ہے جو باپ تھا اس کا یا بیٹا تھا. نوشیروان یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا. بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا. اس کا نام بڑا آتا ہے. اس کا یہ بیٹا تھا اچھی یا اس کا باپ تھا مجھے یاد نہیں. بات میں اسی لیے کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آس پاس کا بادشاہ. تمہارا یہ بھی اتنا بڑا بادشاہ اس کے یہاں بھی ظاہر بات ہے گدا ہمارے گھروں کی طرح معمولی تو نہیں ہوگا. وہ بھی بہت ناز و نام والا ہی ہوگا، بہت زیادہ راحت اور آسائش والا ہی ہوگا. لیکن اس کے باوجود اتنی چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس عورت کو ساری رات نیند نہیں آئی. یہاں تک کہ جو ہے اس کو تلاش کرنا پڑا کہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں جا رہی ہے. بعد میں دیکھا تو چھوٹی سی جو بات تھی. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا تمہارا باپ تم کو کیا کھلا کے پالا ہے؟ اسے بتایا میرے باپ نے مجھے ایسا پالا، ایسا پالا، ایسا کھلایا، ایسا پلایا، یہ کیا وہ کیا. راحت اور ناز کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں، کھانے پینے سے لے کر خارجی جتنے اسباب، میرا باپ ان سب چیزوں کو میرے لیے فراہم کرتا رہا. اب شیخ بادشاہ پوچھنے لگا تمہارا باپ ایسا تم کو پالا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے تو ایسا پالا ہے. کہا کہ تم اتنے ایسے باپ کے ساتھ میں یہ حرکت کی صرف میری وجہ سے. میں تو تمہارے باپ کا دشمن بن کے آیا ہوں، لیکن صرف تم نے میرے جسم کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے اتنا بڑا کام کیا کہ تیرے باپ کو تو نے ہرا کر بیٹھا دیا اور اس کی حکومت کو بھی تو نے اجاڑ دیا. جب ایسی تو عورت ہے کہ اپنے باپ سے وفا نہ کر سکی اور باپ کی حکومت کو تباہی اور بربادی میں بٹھا دیا، تو تیری جیسی عورت پر میں کیسا بھروسہ کر سکتا ہوں؟ یہاں سے دونوں میں اختلاف آ گیا. ابھی چند دن پہلے تو شادی ہوئی، اتنا بڑا واقعہ ہوا، لیکن اس واقعے کی وجہ سے بادشاہ کا دل کھٹا ہو گیا. اس نے کہا کہ اس کے باپ نے کچھ ایسا پالا پوسا، لیکن اس نے محض نفسانی خواہشات کی بنیاد پر اتنی بڑی حرکت کر دی کہ اپنے باپ کو برباد کر ڈالا اور اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر ڈالا. اس کے اوپر کیا بھروسہ ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ صبح ہوئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ گھوڑے لے آؤ اور ایک گھوڑے سے ایک ٹانگ باندھو اور ایک گھوڑے سے ایک ٹانگ باندھو اور پھر دونوں گھوڑوں کو مختلف جانبوں میں دوڑاؤ. ایک گھوڑے کو ادھر، ایک گھوڑے کو ادھر، جو نتیجہ ہوگا وہی اس کی سزا. اب ظاہر ہے کیا نتیجہ ہوگا؟ ایک ٹانگ اس گھوڑے کو باندھی، ایک ٹانگ اس گھوڑے کو باندھی، جو مخالف جانبوں میں گھوڑوں کو دوڑایا، شیر نکلی، ختم ہو گئی. بھائیو یہ ہے دنیا کی حالت. اس دنیا پہ انسان مرتا ہے، اس دنیا پہ اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے. بزرگوں نے کہا تو اس پر اپنی زندگی کو قربان کر جس نے تجھ کو زندگی میں ڈالی، جس نے تجھے آنکھیں دی اس پر اپنی آنکھوں کو قربان کر، جس نے تجھے منہ دیا اس زبان سے اس کا ذکر کر، جس نے تجھے کان دیے اس کے ذریعے اس کے کلام کی سماعت کر، جس نے تجھ کو دل دیا تو اس کے اوپر اس دل کو قربان کر، جس نے تجھے اعضاء دیے اس کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر. یہ ہے انسانیت. یہ کیا انسانیت ہے کہ انسان ایسی چیزوں پر اپنے آپ کو قربان کر. تو بھائیو تاریخ کا واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے، رکھنا جس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے یہ ہے دنیا. اس دنیا کے پیچھے انسان جاتا ہے، خواہشات نفس انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. اس لیے خواہشات نفس سے بچنے کا حکم دیا گیا. اپنی خواہش پر کنٹرول رکھو، خواہش کے اوپر پابندی رکھو،
قابو رکھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ انسان کے دل میں ایک بات آئی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے لیے وہ آگے بڑھتا چلا گیا. یہ تو جانور کیا کرتے ہیں, انسان ایسا نہیں کیا. اب ہمیں یہ سوال کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں کیسے لائیں, اپنی خواہشات کو قابو میں کیسا رکھیں. بھائی اس کے لیے تو ایک بات یہ ہے, اصولی بات, یہ ہمارا نفس گھوڑے کی طرح ہے. گھوڑے کو اگر آپ آزاد چھوڑ دیں وہ آپ کو گھماتا رہتا ہے, اور اگر اس کو قابو میں رکھیں تو وہ قابو میں رہتا ہے. نفس کا حال ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اس کو قابو میں رکھیں, نفس کہے یہ مجھے کرنا ہے, آپ کہیں مجھے نہیں کرنا ہے. نفس تقاضا کرے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, یہ حرکت کرنی ہے, آپ نفس کو جواب دیں کہ میں ہرگز نہیں کروں. جب اس طریقے پر انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا شروع کر ڈالتا ہے, چند دنوں کے بعد نفس دیکھتا ہے کہ بھائی یہ تو میری مانتا نہیں, یہ تو بڑا سخت آدمی ہے, یہ تو میری بات قبول کرنے والا نہیں. تو اس کے بعد وہ خود نرم پڑ جاتا ہے, اندر سے تقاضے بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے سمجھو کہ ایک آدمی کا غلام تھا. غلام سر پھیرا تھا, وہ اپنے آقا سے تقاضے کرتا تھا, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ دیجیے. اس کا آقا جو بولتا تھا کرتا تھا. نتیجہ کیا ہوگا, غلام سر پہ چڑھ کے بیٹھے گا. لیکن اگر غلام کو کنٹرول میں کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا, وہ تقاضا کرے. آپ کہیں نہیں ہو سکتا ہے, ایک بار بولے گا, دو بار بولے گا, چار بار بولے گا, جب آپ کا نا میں جواب آئے گا تو خود ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ نے قرآن میں نفس کے بارے میں کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دیا کرتا ہے. یہ برائی کا حکم اندر سے دیتا ہے. آپ کہیے میں نہیں معلوم, میں اس کے خلاف چل رہا ہوں. نفس کے خلاف چلتے چلتے اتنی عادت پیدا کر لی جائے کہ انسان کا نفس کنٹرول میں آئے. آپ اس کی نہ مانیں بلکہ وہ آپ کی مانا کرے. نفس ہمارا غلام ہے, ہمارا آقا نہیں ہے. جیسے وہ بزرگ کا قصہ میں سنایا کرتا ہوں کہ ایک بزرگ دلی کی جامع مسجد کے قریب رہتے تھے. ایک بار فجر کے بعد وہ دلی کی جامع مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے اور سیڑھیوں تک آئے, اور سیڑھیوں ہی میں بیٹھ کے انہوں نے ایک رت لگانی شروع کر ڈالی. انہوں نے کہا تو میرا آقا نہیں, تو میرا خدا نہیں, میں تیرا بندہ نہیں, میں تیری بات کیوں مانوں. تو میرا خدا نہیں, میں تیرا بندہ نہیں, میں تیری بات کیوں مانوں. اب بس یہی بولتے جا رہے ہیں. لوگ جو گزر رہے اس سن کے کوئی بغیر سنے چلا جا رہا ہے, کوئی 2 منٹ کھڑے ہو کے ان کی بات سنتا ہے, اور کوئی تبصرہ کر کے نکل جاتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ آدمی تو کافر ہو گیا ہے, میں تو بڑا بزرگ سمجھتا تھا, یہ تو کہہ رہا تو میرا خدا نہیں, خدا کا انکار کر رہا, اور یہ کہہ رہا میں تیرا بندہ ہوں, میں تیری بات کیوں مانوں. اللہ سے خطاب کر رہا ہے اور اللہ کی خدائی کا انکار اور اپنی غلامی کا انکار کر رہا ہے, اسے کافر معلوم ہوتا ہے. کوئی صاحب دیکھ کر کہنے لگے ارے بھائی ایسا مت کہو, کافر کیوں کہہ رہے ہیں, اصل میں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, مجنون پاگل ہو گئے ہیں. کوئی صاحب دیکھ کے کہنے لگے ارے بھائی مجنون پاگل ہے, یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں, البتہ مسجود ہو گئے ہیں, اسے معذور سمجھو. تو کسی نے ان کو کافر بنا دیا, کسی نے ان کو مجنون پاگل قرار دے دیا, اور کسی نے کہا کہ یہ تو مذہبوں کی فہرست میں داخل ہو گئے. بارہ سلسلہ چلتا رہا. بہت دیر کے بعد
ایک آدمی وہاں سے گزرتے گزرتے کھڑا ہو گیا، ان کی بات کو سنا اور ان سے کہا کہ حضرت 1 منٹ ذرا آپ خاموش رہیں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، اس تو کا مخاطب کون ہے؟ اس تو کا مخاطب کون ہے؟ کسے بول رہے آپ؟ تو میرا خدا نہیں، تو کون ہے وہ تو؟ وہ بزرگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے دلی میں تو ہی ہمیں خلوت نظر آتا ہے، دلی میں تو ہی ایک عمل کا نظر آتا ہے۔ جتنے تھے خود بخود فتوا دیتے چلے گئے، کسی نے میرے اوپر جذب کا فتوا لگا دیا، کسی نے جنون کا فتوا ڈال دیا اور کسی نے کفر کا فتوا ٹھوک دیا۔ تو ایک عقل مند آدمی ہے، اب سن بات یہ ہے، میں یہ جو تو بول رہا ہوں یہ خدا کو نہیں میرے نفس کو بول رہا ہوں، یہ میں اللہ کو نہیں بول رہا ہوں، یہ تو میں اپنے نفس کو بول رہا ہوں، نفس سے خطاب کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج فجر پڑھتے ہی میرا نفس اندر سے کہنے لگا پراٹھے کھلاؤ، حلوہ کھلاؤ، یہ کھلاؤ، وہ کھلاؤ۔ میں اپنے نفس کو کہنا شروع کر دیا تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میں تیری بات کیوں مانوں، میں تیری بات ماننے والا نہیں ہوں۔ بھائیوں یہ طریقہ ہوتا ہے جو بزرگوں نے ہم کو تعلیم دیا اور بتایا، نفس کی مخالفت کرو، جتنا نفس کی مخالفت کرو گے وہ تمہارے قبضے میں رہے گا، اور اگر تم اس کی مانتے چلے جاؤ گے تو تم کو وہ اپنا غلام بنا لے گا اور کہے گا وہاں چل، یہاں چل، وہ کر، یہ کر، آپ اس کے غلام بن کر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک نہ ایک دن آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ دیکھو دونوں کا تعلق بالکل سمجھ میں آ رہا ہے، نفس پرستی، اتباع شہوات، خواہشات کی پوجا، یہ انسان کو آخرکار جہنم نصیب کر دے۔ لہذا طریقہ یہ ہے، یہ اصولی بات، جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو خواہشات سے بچانا چاہتے ہیں، بری خواہشات میں پڑنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ نسخہ ہے جو بزرگوں نے ہم کو بتایا ہے، اور بزرگوں کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے نفس کی بات ماننا چھوڑ دو۔ وہ آپ کو کہے فلاں چیز دیکھو، آپ کہو میں تو آنکھ بند کروں گا، پھر نہیں مانوں گا۔ وہ آپ کو کہنے لگے کہ بولو، آپ کہیں گے ہرگز نہیں بولوں گا۔ اندر سے نفس کہنے لگے فلاں غلط حرکت کرو، اپنی خواہشات پورا کرو، آپ اندر سے جواب دیں ہرگز ہرگز نہیں کروں، چاہے موت آ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں تیری بات ماننے والا نہیں ہوں، میں تو اللہ کی ماننے والا ہوں۔ جو اللہ نے کہا وہ مانوں گا، جو اللہ نے نہیں کہا وہ نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی حادثہ ہو جائے، کچھ بھی واقعہ ہو جائے، کوئی بھی نتیجہ نکل آئے، لیکن میں تو اللہ کی ماننے والا ہوں، تیری نہیں مانوں۔ یہ ہے اصولی بات کہ اپنے نفس کی نہ مان کر اس کی مخالفت برابر کرتے رہے، چند دنوں کے بعد غلام ہو جائے گا، یعنی وہ آپ کا غلام ہو جائے گا، پھر وہ آپ کی ماننا شروع کر ڈالے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں لانے کے لیے ایسا کرو کہ وہ آپ کو کہے گا کہ میں تہجد نہیں پڑھوں گا، آپ اس سے کہنا صرف 2 رکعت پڑھ لینا، 2 منٹ لگیں گے۔ کیا مشکل ہے، 2 رکعت پڑھ لینا، 2 منٹ لگیں گے۔ جب وہ 2 منٹ میں پڑھ لے، اس سے کہنا کہ دیکھا کتنا آسان ہے،
اور 2 رکعت پڑھ لینا. پھر اس سے بھی فارغ ہو جاؤ تو پھر اس سے کہنا دیکھو بھائی کتنا آسان ہے، اس کے لیے کیا مشکل سمجھ رہے تھے، اور 2 رکعت پڑھ لو پھر سو جاؤ. تو اس طرح دو کر کے اسے کئی رکعت پڑھا سکتے ہو. جو طریقہ یہاں اسی طرح بچانے کے لیے، جب وہ نفس خواہش کرے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کوئی برائی کی طرف جانا ہے، تو اس وقت اس کو یوں کہا جائے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اس سے تجھے بچنا ہے. بچنے کے لیے اس کے بعد تفصیلی جواب آ رہا ہے. تفصیلی جواب 2 طرح. یہ تو یہ ہے کہ نفس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ برائی کرنے کا مبال کیا ہے. جب انسان خواہشات پر چلتا ہے، نفسانی خواہشات پہ لگتا ہے، تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اللہ ناراض ہوتے ہیں اور نبی ناراض ہوتے ہیں، نیک لوگوں سے دوری اور بغض پیدا ہوتا ہے، اور پھر آخرت تباہ ہوتی ہے، جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی. فسوف یلقون غیا، اور پھر اس سے پہلے عذاب قبر بھی ہوگا، اور اس سے پہلے دنیا کے اندر بھی معلوم نہیں کیا پریشانی آتا ہے، اس کو بتایا گیا روحانی اعتبار سے جو نقصانات، اور پھر میں نے جو آپ کو بتایا جسمانی اعتبار سے نقصان، کہ انسان کس طرح شہوات میں پڑنے کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے بربادی کا شکار ہو جاتا ہے، نامرد ہو جاتا ہے. ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے، میں نے تو وہ واقعہ آپ کو پہلے ہی سنا دیا تھا. ایسے واقعات بھی ہیں کہ اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کرتے کرتے اتنی نامردی آ گئی کہ شادی کا وقت آ گیا، شادی طے ہو گئی، روکے چھپ گئے، تقسیم ہو گئے، یہاں تک کہ نکاح کا دن آ گیا. اس کو تیار کر کے لا کر بٹھانا چاہ رہے تھے لوگ، لیکن غائب ہو گیا. کون؟ نوشا غائب ہو گیا. کہاں گیا کسی کو خبر نہیں. سارا خاندان پریشان. جس گھر سے رشتہ چھوڑنے جانا تھا وہ لوگ پریشان. سارے لوگ ڈھونڈنے تلاش کرنے میں لگ گئے. شادی کی وہ محفل جو کچھ ہی دیر کے بعد منعقد ہو کر خوشیاں دینے والی تھی، اس سے پہلے ہی وہ غموں میں تبدیل ہو گئی. ادھر بھی غم ادھر بھی غم. بہت کچھ ہونے کے بعد جب لڑکا مل گیا پولیس کے ذریعے کسی تلاش کی وجہ سے، اس کو لا کر پوچھا گیا کہ کیا ہوا، کیا مصیبت آئی، کیا پریشانی ہوئی، کیوں ایسا ہو گیا. وہ کہتا میں عورت کے قابل نہیں ہوں، میں اس لیے بھاگ گیا. نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، بعض باتیں کھل کے بیان کرنے سے شرم آتی ہے، لیکن کیا کریں، نوجوانوں کو شرمانے کے لیے ہم کو کچھ بے شرم بننا پڑتا ہے. نوجوان بچے، کچے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن شکار ہے شہوتوں، خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے. اس طرح اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. نفس کی مخالفت پر جم جاؤ، نفس کی مخالفت پر اپنے آپ کو آمادہ کر لو، اور سب سے پہلے اپنے دل و دماغ کو سمجھاؤ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. ایک طرف آخرت کی بربادی، ایک طرف دنیا کی بربادی. جب انسان کے دل و دماغ میں یہ باتیں اچھی طرح سمجھ آئیں گی، بیٹھ جائیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ انسان سدھرنے کی طرف آ جائے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں تفصیل، کہ اللہ کی ناراضگی کو سوچنا، اور اللہ کی ناراضگی کو سوچنے سے پہلے یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا، میرے ہر عمل سے وہ واقف ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ کہتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ میں.
تم اندر ہو، تم باہر ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائیوں میں ہو، بہت اندر چھپ کر ہو، لیکن جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تاریخ کے اندر واقعہ لکھا ہے، علامہ خرائطی ایک بزرگ گزرے ہیں جن کی مشہور کتاب ہے اخلاق پر، اس کے اندر انہوں نے واقعہ درج کیا ہے کسی پرانے زمانے کا کہ ایک مرد ایک عورت غلط تعلق ان کے اندر پیدا ہوا، اور پھر وہ مرد اس عورت کو لے کر کسی تنہائی میں گیا اور وہاں جا کر سارے دروازے بند کر دیے، سارے دریچے بند کر دیے، اور برائی کے لیے اس عورت کے قریب ہوا۔ جو ہی وہ قریب ہوا تو وہ عورت کانپنے لگی، اس کے بدن پر کبکبی تاری ہو گئی۔ اس نے کہا ارے کبکبی کیوں ہے، پریشانی کیا ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ کوئی تمہارا آدمی نہ میرا آدمی، سارے دروازے دریچے سب بند ہے، کیوں پریشان؟ اس عورت کی زبان سے نکلا ہاں میں بھی جانتی ہوں، نہ کوئی تمہارا آدمی دیکھ رہا ہے نہ میرا کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، یہ بھی میں جانتی ہوں سارے دروازے بند ہے، یہ بھی میں سمجھتی ہوں سارے دریچے بند ہیں، لیکن ایک دریچہ ابھی تک بند نہیں ہوا ہے اور وہ بند ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ عورت کہنے لگی ایک دریچہ ابھی کھلا، یہ ایک دروازہ کھلا ہے، وہ دروازہ بند نہیں ہوا اور نہ بند ہو سکتا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے خدا دیکھتا ہے۔ جس آدمی کے دل پر یہ بات چھا جائے اللہ اکبر کیا کہنا، کیسی تنہائی ہو، بلکہ وہ تنہائی میں اور اچھا رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کی تعریف دی ہے جو تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، جو اللہ کے بندے اپنے پروردگار سے غیب میں ڈرتے ہیں۔ بالاتفاق علماء کا قول ہے کہ یہاں غیب سے مانے تنہائی، غیب کے مانے تنہائی، جو غیب میں اللہ سے ڈرتا ہے، کیا مانے جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو شرم آتی ہے، کون بےہودہ حرکت کرے گا، اس لیے نہیں کرتا کہ بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں، کہیں ماں باپ دیکھ رہے ہیں، کہیں بھائی بہن دیکھ رہے ہیں، کہیں میرے دوست احباب دیکھ رہے ہیں، کہیں اور کوئی آدمی دیکھ رہا ہے۔ یہاں تو آدمی ان لوگوں کا خیال کرتا ہے اور گناہوں سے رک جاتا ہے، لیکن اصل یہ ہے یہ غیب میں ہو، تنہائی میں ہو، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن وہ اپنے رب سے وعدہ کر رہا ہو۔ ایسے لوگوں کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی تعریف کے ساتھ ان کا اجر بتا رہے ہیں۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، ان کے لیے تو ایک بات یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے لهم اجر كبير، ان کو اللہ بہت بڑا اجر عطا کرنے والے۔ اکثر جگہ تو لهم اجر آیا ہے، قرآن میں کئی جگہ نیک لوگوں کے تذکرے میں آپ دیکھیں گے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے، لیکن اس جگہ پر دیکھو اللہ کے جملے لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، معمولی اجر نہیں، ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ جو اللہ سے تنہائی میں ڈرتے، کوئی نہیں دے گا، وہ کہتا کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، کیا میرا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ باپ نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نہیں دیکھ رہی، استاد نہیں دیکھ رہا ہے، رشتے دار نہیں دیکھ رہا ہے، بڑا چھوٹا نہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا میرا اللہ مجھ کو نہیں دیکھ رہا ہے؟
یہ ایسا نسخہ عظیم ہے اور ایسا نسخہ شفا ہے کہ اس سے انشاءاللہ ہر شہوت پرستی کا مریض یک لخت اپنی بیماری سے نکلتا ہے اور شفا پا جاتا ہے. لہذا ان نسخوں کو استعمال کرو. یہ مجلس علم دینے کے لیے نہیں ہے. یہ مجلس محض اس لیے نہیں منعقد کی جاتی ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان باتوں کو بیان کر دیا جائے, کچھ حقائق کو لوگوں کے سامنے معاشرات کر دیا جائے. میرے خیال سے یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ وہ ساری باتیں پہلے سے جانتے تھے جو اس وقت میرے بارے. کوئی نئی بات نہیں. یہ مجلس اس لیے نہیں منعقد ہوئی ہے کہ یہاں کچھ باتیں بتائی جائے, بلکہ اس لیے منعقد کی جا رہی ہے کہ نسخے کھلائے جائیں, دوا پلائی جائے, اندر اتاری جائے, خوف خدا دل میں پیدا کیا جائے, عشق الہی اندر گھسایا جائے, تقویٰ و طہارت کے گھونٹ پلائے جائے, خوف الہی کی چاشنی ان کو دی جائے. بھائیوں اس کے لیے مجلس منعقد کی جاتی ہے. لیکن یہ اندر اتارنا آپ کا کام ہے. میں نے تو حلق میں ڈال دیا آپ کے, میں نے تو حلق میں ڈال دیا آپ کے, اور اس کے بعد نگلو گے نہیں بلکہ طے کر ڈالو گے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ڈاکٹر کبھی دوا پلاتا ہے, اتنا تو کر سکتا ہے, ڈبیا سے نکالے یا جو ہے وہ اس سے نکالے اور اس کے بعد اس کو حلق میں ڈالے. منہ کھولو, منہ نہیں کھول رہا ہے اس کو منہ پکڑ کر کھول کر منہ میں ڈال دیا. لیکن منہ میں ڈالتے ہی اس نے پھر ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہی طے کر دیا, منہ سے نکال کے پھینک ڈالا. تو بھائی اس کا کیا علاج ہے؟ اس لیے گھونٹ پینا چاہیے. اب اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر مراقبہ کرو. اس کو کہتے ہیں اللہ کی حضوری کا مراقبہ. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تنہائی میں ہوں تو دیکھ رہا ہے, باہر ہوں تو دیکھ رہا ہے, کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن وہ ضرور دیکھ رہا ہے. اور یہ ایسا ہے کہ اگر دل میں گھس جائے تو باقی بھائیوں گناہ تو بہت دور کی بات ہے, وہاں کی لذتوں کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. جب آدمی تنہائی میں پہنچ جاتا ہے تو تنہائی میں اللہ کی حضوری کے یقین سے اس کو جو کیفیات نصیب ہوتی ہے وہ عالم ہی دیگر ہے. اسے تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو دولت حاصل ہوتی ہے, اور لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے اسے بڑا برا معلوم ہوتا ہے. یہ کیوں آ گیا, یہ کیوں آ گیا, یہ کیوں میرے پیچھے, یہ کیوں میرے پیچھے. لیکن جو ہی تنہائی ہو جائے حشاش بشاش ہو جاتا ہے. اس لیے حشاش بشاش ہوتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے مل رہا. ایسا سمجھو کہ ایک آدمی ہے, اس کا کسی اور آدمی سے گہرا محبت والا تعلق ہے, عاشقانہ تعلق ہے. اس کے ساتھ کچھ لوگ لگ گئے, وہ اس سے ملنا چاہتا ہے. اب یہ جو آس پاس اس کے آ رہے ہیں اسے اچھا لگے گا برا لگے گا؟ مصیبت کب کری تو اچھا ہے, کسی نہ کسی طرح ٹالے گا, دور کرے گا. اور سب دور ہو جائے اور وہ اس کو مل جائے تو اس کے اندر حشاشیت بشاشیت طبیعت کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے پر جس آدمی کا تعلق اللہ سے درست ہو جائے, اسے اللہ سے محبت مل جائے, اللہ تعالیٰ سے انسیت نصیب ہو جائے, اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہو جائے, تو یہ انسیت, یہ محبت, یہ عشق و تعلق
جب وہ تنہائی میں جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ عجیب کیفیات پیدا کر دیتی ہے. وہ کہتا ہے اب یہاں کوئی نہیں ہے، وہی ہے جس سے ملنا چاہتا تھا. یہاں کوئی نہیں، بہت اچھا ہوا، وہ گیا وہ گیا وہ گیا وہ گیا، بہت اچھا ہوا. اب میں تنہا ہوں، اس کے ساتھ ہوں جس سے ملنے کا مجھے شوق تھا. وہی میرا محبوب ہے، وہی میرا مالک و خالق ہے، اس سے لو لگا ہے. بہرحال بھائیو، یہ نسخہ شفا، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر استعمال کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچنے کا ذوق و شوق اور سلیقہ اور اس کی مہارت عطا فرمائیں گے. تو چلتے 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 وہ بات بھی حاصل ہوگی جس کی طرف بالکل اخیر میں اشارہ میں نے کیا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی وہ دولتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے سامنے موقع کی مناسبت سے